دنیا کی 10 بہترین سبق والی کتابیں 1984 از جارج آرویل 1984 ایک ڈسٹوپین ناول ہے جس میں ایک مطلق العنان مستقبل کے معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے جہاں حکومت اپنے شہریوں پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ یہ ناول حکمران جماعت کے ایک نچلے درجے کے رکن ونسٹن اسمتھ کی پیروی کرتا ہے جب وہ سرکاری نظریے پر سوال اٹھانا شروع کرتا ہے اور بالآخر حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ سرکاری نگرانی، سنسرشپ اور پروپیگنڈے کے خطرات کے بارے میں آرویل کا طاقتور انتباہ آج بھی غیر معمولی طور پر متعلقہ ہے، جس نے 1984 کو ایک لازوال اور فکر انگیز مطالعہ بنا دیا ہے۔ انفرادی آزادی کا کٹاؤ، تاریخ میں ہیرا پھیری اور گروپ تھنک کے خطرات جیسے موضوعات کی ناول کی تلاش قارئین کے ساتھ گونجتی رہتی ہے۔ ونسٹن کی جدوجہد کے ذریعے آرویل تنقیدی سوچ، فکری آزادی اور مزاحمت کے لیے انسانی روح کی صلاحیت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ٹوکل اے موکنگ برڈ بذریعہ ہارپر لی۔ ٹوکل اے موکنگ برڈ 1930 کی دہائی کے دوران الاباما کے ایک چھوٹے سے قصبے میں نسلی ناانصاف، رواداری اور بے گناہی کے نقصان کی ایک طاقتور تلاش۔ ایک متجسس اور بہادر جذبے والی نوجوان لڑکی، سکاؤٹ فنچ کی نظروں کے ذریعے لی نے ٹام رابنسن کے تجربات کو پیش کیا، ایک سیاہ فام آدمی جس پر ایک سفید فام عورت کے ساتھ زیادتی کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد کے مقدمے کی سماعت۔ ناول میں ہمدردی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ زبردست مخالفت کے باوجود بھی لی کی اسکاؤٹ کے والد اور ٹام کے وکیل ایٹیکس فنچ کی تصویر کشی اخلاقی سالمیت اور انصاف کی ایک نمایاں نمائندگی بن گئی۔ ایٹیکس کے کردار کے ذریعے لی صحیح کام کرنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ مشکل غیر مقبول ہو۔ دی گریٹ گیٹسبی از ایف اسکاٹ فٹز جیرالڈ۔ دی گریٹ گیٹسبی ایک کلاسک ناول ہے جو امریکی خواب، محبت اور دولت کے بدعنوان اثرات کی کھوج کرتا ہے جو گرجتے ہوئے 20 کی دہائی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ کہانی گیٹسبی ایک پراسرار کروڑ پتی اور اپنی کھوئی ہوئی محبت ڈیزی بوکینن کو واپس حاصل کرنے کے اس کے جنون کی پیروی کرتی ہے۔ راوی نکاراوے کی نظر سے فٹزجیرالڈ امیر اشرافیہ کی زیادتی پر تنقید کرتے ہیں، اس خالی پن اور مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں جو گلیمر اور نفاست کی سطح کے نیچے ہو سکتی ہے۔ اپنی وشد عبارت، پیچیدہ کرداروں اور لازوال موضوعات کے ساتھ دی گریٹ گیٹسبی انسانی حالت پر ایک طاقتور تفسیر بنی ہوئی ہے۔ فٹزجیرالڈ کی امریکن ڈریم کی تلاش اور اس کے وہم قارئین کے ساتھ گونجتے رہتے ہیں جو مادیت پسندی کے خطرات اور دولت کے بدعنوان اثرات کے بارے میں ایک انتباہی کہانی پیش کرتے ہیں۔ جین آسٹن پرائڈ اور تعصب کے ذریعہ فخر اور تعصب ایک دلچسپ اور رومانٹک ناول ہے جو 19ویں صدی کے انگلینڈ میں محبت، طبقے اور معاشرتی حیثیت کی پیچیدگیوں کی کھوج کرتا ہے۔ اس کہانی میں ایک مضبوط، خواہش مند اور آزاد نوجوان خاتون الزبتھ بینٹ کی پیروی کی گئی ہے کیونکہ وہ دولت مند مسٹر ڈارسی کے ساتھ ایک پیچیدہ تعلقات کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ ان کی بات چیت کے ذریعے آسٹن اپنے وقت کے معاشرتی کنونشنوں کو طنز کرتا ہے اور فخر اور تعصب کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے خطرات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ناول کی محبت، کنبہ اور معاشرتی حیثیت جیسے موضوعات کی کھوج میں قارئین کو انسانی تجربے کے بارے میں بصیرت کے ساتھ مول لیا جاتا ہے۔ آسٹن کی الزبتھ اور ڈارسی کے تعلقات کی تصویر کشی سے محبت کی ایک اہم تلاش کی پیشکش کی گئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس طرح رکاوٹوں پر قابو پا سکتا ہے اور لوگوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ رائی میں پکڑنے والا رائی ان رائی میں کیچر ایک آنے والی عمر کی کہانی ہے جس نے جوانی اور بغاوت کی ایماندارانہ تصویر کشی کے لیے قارئین کی نسلوں کے ساتھ گونج اٹھایا ہے۔ اس ناول میں ایک مایوس کن ناعمر ہولڈن کالفیلڈ کی پیروی کی گئی ہے جب وہ بالغ دنیا کی فونی کے ساتھ بڑھنے اور اس کی گرفت میں اضافے کے چیلنجوں کو نیویگیٹ کرتا ہے۔ ہولڈن کی آواز کے ذریعہ سالنگر نے جوانی کی کشمکش، کمزوری اور غیر یقینی صورتحال کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس سے ناول کو ایک لازوال اور متعلقہ پڑھا جاتا ہے۔ ناول کی طرف سے بیگانگی، بغاوت اور شناخت کی تلاش جیسے موضوعات کی کھوج ہر عمر کے قارئین سے بات کرتی رہتی ہے۔ ہولڈن کی جدوجہد کی سلنجر کی تصویر کشی دنیا میں کسی کی جگہ تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے چیلنجوں کی ایک طاقتور تلاش کی پیشکش کرتی ہے۔ ڈورین گرے کی تصویر آسکر وائلڈے تصویر ڈورین گرے کی تصویر ایک فلسفیانہ اور نفسیاتی ناول ہے
جو خوبصورتی، اخلاقیات اور انسانی حالت کے موضوعات کی کھوج کرتا ہے۔ کہانی میں ڈورین گرے کی پیروی کی گئی ہے، جو ایک نوجوان ہے جو ابدی جوانی اور خوبصورتی کے لیے اپنی روح بیچتا ہے، جبکہ اس کی تصویر عمر میں ہے اور اس کی روح کی اصل حالت کی عکاسی کرتی ہے۔ ڈورین کے نزول کے ذریعے دھوکہ دہی اور جنون میں ولڈ نے خوبصورتی، اخلاقیات اور انسانی تجربے کی نوعیت کے بارے میں اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ وینٹی ہیڈونزم اور خواہش کے بدعنوان اثر و رسوخ جیسے موضوعات کی ناول کی تلاش قارئین کو متوجہ کرتی رہتی ہے۔ ولڈ کے لطیف مکالمے اور ہوشیار پلاٹ کے موڑ ناول کو مجبور پڑھتے ہیں، جبکہ انسانی حالت کی اس کی تلاش خوبصورتی اور اخلاقیات کی نوعیت پر گہری کمنٹری پیش کرتی ہے۔ 7 لیو ٹالسٹور اور امن کے ذریعہ جنگ اور امن ایک صاف ستھرا مائکاوی ناول ہے جو متعدد ٹائم لائنز میں جنگ، محبت اور کنبہ کے انسانی تجربے کی جانچ کرتا ہے۔ نپولین جنگوں کے پس منظر کے خلاف قائم یہ ناول متعدد اشرافیہ روسی خاندانوں کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے، جن میں بیزوکوف، روسٹوفس اور بولوکنسکیس شامل ہیں۔ ان کے تجربات کے ذریعہ ٹولسٹائی انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں، طاقت اور تاریخ کی نوعیت اور زندگی میں معنی اور مقصد کی تلاش کو تلاش کرتا ہے۔ اس ناول کی محبت، کنبہ اور جنگ جیسے موضوعات کی کھوج میں قارئین کو انسانی حالت کے بارے میں اپنی بصیرت کے ساتھ منہ لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹولسٹائی کی مہارت سے متعلق کہانی سنانے اور اہم کردار کی نشوونما کرداروں کو زندہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جدوجہد اور فتح تاریخی طور پر بنیاد اور عالمی سطح پر متعلقہ محسوس ہوتی ہے۔ کے ذریعہ لارڈ آف دی رنگس ایک اعلیٰ خیالی مائکاوی ہے جو دوستی، قربانی اور اونچے این بڑھیے اور برائی کے مابین جدوجہد کے موضوعات کی کھوج کرتا ہے۔ اس ناول میں ایک ہوبٹ فروڈو بیگنس کی پیروی کی گئی ہے، جب وہ ایک انگوٹھی کو ختم کرنے اور ڈارک لارڈ سورون سے درمیانی زمین کو بچانے کے لیے ایک خطرناک سفر پر گامزن ہے۔ اس کی بھرپور تفصیلی دنیا کی تعمیر اور مائکاوی دائرہ کار کے ساتھ لارڈ آف دی رنگس نے قارئین کو مولیا اور انگنت موافقت کو متاثر کیا۔ دوستی، وفاداری اور انسانی حالت جیسے موضوعات کی ٹولکین کی تلاش قارئین کے ساتھ گونجتی رہتی ہے، جس میں ہمت، قربانی اور اونچے این چھوٹیے اور برائی کے مابین جدوجہد کی نوعیت پر ایک طاقتور تبصرہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرینکینسٹائن از مریم شیلی فرینکنسٹائن ایک کلاسک ناول ہے جو غیر منقولہ عزائم کے خطرات اور سائنسی حبس کے نتائج کو تلاش کرتا ہے۔ کہانی میں ایک نوجوان سائنس دان وکٹر فرینکینسٹائن کی پیروی کی گئی ہے جو ایک عفریت تیار کرتا ہے جو بالآخر اسے تباہ کرتا ہے۔ فرینکینسٹائن کی المناک کہانی کے ذریعے شیلی نے سائنسی انکوائری کی اخلاقیات اور انسانیت کی نوعیت کے بارے میں اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ اس ناول کی شناخت اخلاقیات اور انسانی حالت جیسے موضوعات کی کھوج قارئین کو متوجہ کرتی رہتی ہے، جو خدا کو کھیلنے کے خطرات اور سائنسی تجربات کے نتائج کے خطرات پر ایک طاقتور تبصرہ پیش کرتی ہے۔ بہادر نیو ورلڈ بذریعہ الڈوس ہکسلی بریو نیو ورلڈ ایک ڈسٹوپین ناول ہے جو ایک ایسے معاشرے کے خطرات کے بارے میں متنبع کرتا ہے جو خوشی اور کھپت کو سب سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہے۔ ایسے مستقبل میں مقرر کیا گیا جہاں لوگ جینیاتی طور پر انجینئر اور خوش رہنے کے لیے مشروط ہیں۔ ناول برنارڈ مارکس اور لینینا کراؤن کی پیروی کرتا ہے جب وہ اپنے معاشرے کی اخلاقیات پر سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ ان کی کہانی کے ذریعہ ہکسلے جدید ٹیکنالوجی کے غیر مہذب اثرات اور انفرادی آزادی کے نقصان پر تنقید کرتے ہیں۔ ناول کی طرف سے مطابقت، آزاد مرضی اور انسانی حالت جیسے موضوعات کی کھوج قارئین کے ساتھ گونجتی رہتی ہے، جس سے معاشرے کے خطرات پر ایک طاقتور تبصرہ پیش کیا جاتا ہے جو خوشی اور کھپت کو سب سے بڑھ کر ترجیح دیتا ہے۔